أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ان کے معنی اور مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا یہ راز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی جانب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے، وہ برحق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہی ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے، جن کو تم دیکھ رہے ہو، پھر وہ قائم ہوا عرش پر، اور اسی نے مسخر کیا سورج اور چاند کو کہ ہر ایک چلتا ہے اپنے وقت مقررہ پر۔ وہ تدبیر کرتا ہے کام کی، تفصیل سے بیان کرتا ہے آیتوں کو، تاکہ تم اپنی رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی اللہ ہے جس نے پھیلایا زمین کو اور بنائے اس میں بوجھل پہاڑ اور ندیاں، اور ہر قسم کے پھل کیا اس میں بنائے دو دو جوڑے، ڈھانپ دیتا ہے وہ رات کے ذریعے دن کو۔ بے شک اس میں یقیناً قدرت کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں کھیتیاں ہیں، ایک دوسرے سے متصل، اور باغات ہیں،
انگور کے اور کھیتی ہے اور کھجور ہیں جو ایک دوسرے کی جڑ ملی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کی جڑ ملی ہوئی نہیں ہے، یہ تمام سیراب کیے جاتے ہیں ایک ہی پانی سے، اور ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر میووں میں۔ بے شک اس میں یقیناً قدرت کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو یقیناً ان لوگوں کی بات قابل تعجب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی، کیا یقیناً ہم ازسر نو پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کی گردنوں میں طوق ہیں، اور وہی جہنمی ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لوگ آپ سے جلدی مانگ رہے ہیں عذاب کی، بھلائی سے پہلے، حالانکہ ان سے پہلے گزر چکے عذابات، اور بے شک آپ کا رب مغفرت کرنے والا ہے لوگوں کی ان کے گناہوں کے باوجود، اور بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری جاتی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی جانب سے؟ آپ تو بس اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا ضرور آیا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ کے پیٹ میں اٹھاتی ہے ہر مادہ، اور اسے بھی جانتا ہے جو سکڑتے ہیں رحم اور جو بڑھتے ہیں، اور ہر چیز کا اس کے پاس ایک اندازہ ہے۔ وہ جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، وہ سب سے بڑا برتر ہے۔ برابر ہے تم میں سے جو شخص آہستہ سے بات کرے اور جو پکار کر کہے، اور جو چھپانے والا ہے رات میں اور جو پھرتا ہے دن میں، اسی اللہ کے پہرے دار فرشتے ہیں، اس کے آگے اور اس کے پیچھے حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے۔ بے شک اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت کو جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں، اور جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور ان کے لیے اللہ کے علاوہ
کوئی مددگار نہیں ہے، وہی اللہ دکھلاتا ہے تم کو بجلی خوف کے لیے اور امید کے لیے، اور وہی اٹھاتا ہے بوجھل بادل کو، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے رعد فرشتہ اس کی تعریف کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہی بھیجتا ہے کڑک بجلیاں، پھر ڈالتا ہے اس کو جس پر چاہے۔ اور یہ لوگ ہیں کہ جھگڑا کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں، اور وہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، وہ اللہ شدید قوت والا ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں وہ ان کو کچھ جواب نہیں دے سکتے۔ ہاں مگر ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنے ہاتھوں کو پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہے تاکہ وہ پانی خود اس کے منہ میں پہنچے، حالانکہ وہ پانی خود نہیں پہنچ سکتا، اور کافروں کا پکارنا سوائے گمراہی کی اور کچھ نہیں، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، خوشی سے اور زبردستی، اور ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں صبح اور شام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، یہ سورہ رعد ہے۔ اس سے پہلے سورہ یوسف کی تفسیر بیان کی گئی تھی، اب اس کے بعد آج یہاں سورہ رعد کی ہم نے 15 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ سورہ رعد مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 6 رکوع ہیں اور 43 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ رعد اس لیے ہے کہ رعد فرشتے کا ذکر اس سورت میں بیان کیا گیا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے ساتھ ساتھ بجلیاں کڑکتی ہیں اور ایک بھیانک آواز آتی ہے۔ وہ آواز کیا ہے؟ وہی رعد فرشتے کی آواز ہے کہ جب وہ غصے میں بادلوں کو ہانکتا ہے تو اسی کی آواز وہ کڑک کہلاتی ہے۔ وہ ایک فرشتہ ہے۔ ہم آگے حدیث بیان کریں گے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رعد کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پہ مقرر ہے، اللہ کے حکم سے بادلوں کو ہنکاتا ہے، اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں برساتا ہے۔
تو رات فرشتہ جب اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو اس کی وہ آواز ہوتی ہے جو دلوں کو دہلا دیتی ہے، کلیجوں کو پھاڑ دیتی ہے۔ چونکہ اس کا ذکر اس سورۃ شریفہ میں ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ رعد رکھا گیا ہے۔ ہر سورت کا نام اسی مناسبت سے رکھا گیا کہ اس میں خاص چیز بیان کی گئی۔ بہرحال آج ہم نے سورہ رعد کی تلاوت کی ہے، 15 آیتیں اس میں ہم نے پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الف لام میم را، الف لام میم را، الگ الگ حروف ہیں یہ، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 2 قسم کے حروف ہیں، ایک ہے مرکبات کہ جن میں ملے ہوئے اور ان کے معانی ہیں، ان میں احکامات ہیں، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اور یہ بعض صورتوں کے شروع میں یہ الگ الگ حروف آئے ہیں، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ یہ 14 حروف ہیں، 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ 14 حروف عربی کے حروف میں سے آدھے ہیں، بلکہ آدھے سے کم ہیں۔ اردو میں یہ عربی میں حروف تہجی 29 ہیں، الفابیٹ 29 ہیں، تو 29 کے آدھے ہوتے ہیں 14.5۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 14 حروف بیان کیے اور ان کے ذریعے سے چیلنج دیا ان عربوں کو جو یہ کہتے تھے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ نے ان کو چیلنج دیا، اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر تم بھی تو عرب ہو، تمہاری زبان بھی عربی ہے جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہیں، لہذا ہم نے 14 حروف استعمال کیے ہیں، 15 حروف تمہارے لیے چھوڑ دیے ہیں کہ تم ایسا کلام بنا کر لاؤ۔ والقرآن المجید، قاف ایک حرف ہے، اس کو کہتے ہیں آحادی۔ بعض صورتوں کے شروع میں 2 حرف آئے ہیں، جیسے یاسین 2 حرف، تاہا 2 حرف، ان کو ثنائی کہتے ہیں۔ بعض صورتوں کے شروع میں 3 حروف آئے ہیں، جیسے الف لام میم 3 حروف، ان کو ثلاثی کہتے ہیں۔ بعض صورتوں کے شروع میں 4 حروف آئے ہیں، جیسے یہاں الف لام میم را 4 حروف آئے، ان کو رباعی کہتے ہیں۔ اور بعض صورتوں کے شروع میں 5 آئے ہیں، جیسے کاف ہا یا عین صاد 5 حامیم عین سین قاف 5 حروف آئے، ان کو خماسی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ 14 حروف ہیں، 29 صورتوں کے شروع میں آئے۔
ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوسرا قول یہ ہے، یہ راز ہیں اللہ اس کے رسول کے درمیان، کہ اللہ نے ان کے معنی اپنے رسول کو بتا دیے لیکن دوسروں کو بتانے سے منع کر دیا۔ یوں سمجھ لو یہ کوڈ ورڈز ہیں، یہ اسرار و رموز، ان کے معنی اللہ جانے اور اللہ کے رسول جانے۔ بس تم بولیں گے ہمارے کو کیوں نہیں بتایا؟ یہ حکومت کے راز ہوتے ہیں، ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کیے جا سکتے، تو یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان راز ہیں۔ ہمیں اس کے معنی اس لیے نہیں بتائے، اس میں ہمارے لیے کوئی احکامات نہیں ہیں، بس اس کی تلاوت کریں تو اس پر اللہ ثواب دے گا۔ قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو قرآن کے تلاوت پر ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آپ کی رب کی جانب سے جو نازل کیا گیا ہے وہ سب برحق ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھو، کتاب سے مراد تو قرآن ہے، اور والذی انزل الیک من ربک، اس سے مراد ہے قرآن کے علاوہ اللہ نے اپنے رسول پہ جو نازل کیا ہے وہ بھی برحق ہے۔ اللہ کے کلام کو وحی کہا جاتا ہے، وحی، اور وحی 2 قسم کی ہے، ایک ہے وحی مطلوع اور ایک ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع یعنی اللہ کا وہ کلام جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ ہے قرآن، اور ایک ہے وحی غیر مطلوع۔ کلام تو یہ وحی غیر مطلوع ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ ایک بات یاد رکھو، تلاوت کے بظاہر معنی ہیں پڑھنا، جیسے قرآن کی تلاوت یعنی قرآن پڑھنا، لیکن تلاوت کے اصل معنی کیا ہے؟ تلاوت کے اصل معنی ہے اتباع کرنا، یعنی صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا۔ اور تلاوت کا لفظ خاص ہے قرآن پڑھنے کے لیے، باقی کتابیں پڑھنے کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال نہیں ہوگا، قرأت کا لفظ استعمال ہوگا۔ حدیث پڑھنا کہا جائے گا اور قرآن تلاوت کرنا کہا جائے گا۔ تو تلاوت کے معنی بھی پڑھنا ہے، قرأت کے معنی بھی پڑھنا ہے، لیکن تلاوت کا لفظ خاص ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں حدیث تلاوت کر رہا ہوں، نہ، حدیث پڑھ رہا ہوں یوں کہیں گے۔ تو تلاوت کے اصل معنی ہیں اتباع کرنا،
اور یہ خاص ہے قرآن پاک کے لیے کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا، اس لیے تاکہ تم اس پر عمل کرو۔ یہ برحق ہے والذی انزل الیک من ربک الحق، یہ کتاب بھی برحق ہے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا آپ کی رب کی جانب سے وہ بھی برحق ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا میں اکثریت غیر ایمان والوں کی ہے، ہمیشہ کافر مشرک بہو سنکھیا میں رہیں اور مسلمان الپ سنکھیک میں رہیں۔ کافر مشرک ہمیشہ اکثریت میں رہے، آج بھی ہیں، اور مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہیں۔ دنیا کے اعتبار سے بڑھو، ملکوں کی بات نہیں، ملکوں کے اعتبار سے تو الگ الگ معیار ہے۔ پورے دنیا کی تعداد اس وقت تقریباً 700 کروڑ ہے، پورے دنیا کی انسانوں کی تعداد تقریباً اس لیے بول رہا ہوں وہ فگر لکھے لکھے تک 100-200 پیدا ہو جاتے ہیں اور 50-60 مر جاتے ہیں، تو فکس فگر ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تقریباً 700 کروڑ انسان دنیا میں، ان میں سے 200 کروڑ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد دنیا میں تقریباً 200 کروڑ ہے، اور 500 کروڑ میں عیسائی، یہودی، کمیونسٹ، ہندو، یہ پورے آتے ہیں 500 کروڑ۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اس وجہ سے ایک وجہ تو ان کی جہالت ہے، جہالت کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور جہالت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے باپ داداؤں کے عقیدوں پر ہوتے ہیں، چاہے وہ عقیدے غلط ہی کیوں نہ ہو۔ جب کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس پہ ایمان لاؤ، اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہم تو اسی دین دھرم پہ چلیں گے جو ہمارے باپ داداؤں کا تھا، پرمپرا۔ بس یہ ہے جہالت کی اصل بنیاد۔ اچھا، ہمارے مسلمانوں میں بھی کم نہیں ہے، رسومات، خرافات، بدعات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو دین کی بات بتاؤ وہ کہتے نہیں ہمارے باپ داداؤں سے چلا رہا ہے۔ شادیوں کی رسومات، رواجات ہے، خاص طور سے یہ عورتیں ہوتی ہیں نا، پرانے بڑھیاں، یہ نسل کو اکثر گمراہ کر دیتی ہیں اور حوالہ پیش کرتی ہیں اپنے بزرگوں کا کہ ہمارے بزرگوں سے چلا رہا ہے۔ بزرگوں سے مراد حقیقی بزرگ نہیں ہوتے، حقیقی بزرگ تو وہ ہوتا ہے
الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان کامل رکھتے ہوں اور ان کی زندگی میں تقوی ہے، اللہ نے فرمایا وہی ہیں اولیاء اللہ، بزرگان دین۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ بزرگان دین کون ہیں؟ اللہ نے ان کی دو شرطیں بیان کی، ایمان اور تقوی، جن کے اندر ان سے ہٹ کر جو ہے وہ بزرگ نہیں ہو سکتا ہے۔ عمر رسیدہ تو ہو سکتا ہے، یہ بزرگ کا لفظ جو ہے نا فارسی ہے، فارسی میں بزرگ کہتے ہیں بڑے کو، ہاں جی، خاندانی اعتبار سے بڑا ہو، عمر میں بڑا ہو، اور یہی لفظ پھر استعمال ہوا اولیاء کرام کے واسطے بھی، کہ اولیاء کو بھی بزرگ کہا جانے لگا۔ تو دین حق سے روکنے والی سب سے پہلی چیز ہے جہالت۔ جب قوموں میں علم اور شعور آئے گا وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ اور دوسری چیز خاندانی روایات، پرمپرا، اس کی وجہ سے انسان گمراہی سے نکلنے کو تیار نہیں، چاہے وہ سچ ہو یا غلط ہو، بس باپ دادا سے چلا رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے پوچھا تھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ان کے والد بت بناتے تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ پوچھا بابا یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے؟ قوم سے پوچھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں کیا ہیں جس کے پاس تم دھن رمائے بیٹھے ہو، ان کی پرستش کر رہے؟ تو انہوں نے کہا وجدنا علیہا آباءنا لها عابدون، ابراہیم یہ ہمارے باپ دادا سے چلا رہا ہے، ہمارے باپ دادا بھی ان کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا هم یہتدون، کیا یہ لوگ اپنے ان باپ داداؤں کی اتباع کریں گے جو خود گمراہ تھے اور جاہل تھے؟ کیا جاہل اور گمراہ باپ داداؤں کی اتباع کرو گے جبکہ اللہ نے دین برحق تمہارے لیے عطا فرمایا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی قدرت اور اس کے انعامات کو بیان فرمایا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اتنا بڑا آسمان کہ آپ جہاں بھی جاؤ وہاں آسمان آپ کو نظر آئے گا، اتنا عظیم آسمان، لیکن آپ دیکھو گے کہیں پر ستون نہیں ہے، کہیں ٹکا ہوا نہیں ہے۔ تم کو نظر تو آتا ہے کہ آسمان ٹکا ہوا ہے زمین پہ، لیکن ادھر جاؤ آسمان اوپر ہی اوپر نظر آئے گا۔ آسمان زمین پہ ٹکا ہوا نہیں ہے، ادھر ہے۔ یہ شامیانہ ہے اللہ کا کہ اس کے لیے کوئی ستون نہیں ہے،
دنیا میں کوئی بھی شامیانہ بغیر ستون کے کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی چھت بغیر پلر کے کھڑی نہیں ہو سکتی، کوئی مکان بغیر ستون کے اس پر آپ کینا نہیں ڈال سکتے، ہاں جی۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، اتنا بڑا آسمان اللہ کی قدرت سے اپنی جگہ قائم ہے، اس کو کوئی ٹیکن، کوئی سہارا، کوئی کھمبا نہیں ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہے قدرت والا جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے، بغیر عمد، عمد کہتے ہیں ستون، بغیر ستون کے، ترونها، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اس کو، بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سنو، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک بادل اوپر سے گزرا، حضور نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور یہ بادل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جانتے ہو زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی ہمارے کو نہیں معلوم۔ صحابہ بڑے فرما بردار، بڑے سچے لوگ تھے، انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ کیا مطلب؟ سائنسدانوں کے راکٹاں 500 سال اڑتے رہے تو پہلے آسمان کو ٹچ کرتے، اتنا اوپر ہے۔ تم بولیں گے پھر سورج چاند یہ کہاں ہیں؟ سورج اور چاند آسمان کے نیچے ہیں، یہ فوکساں اور یہ سیریل لائٹاں، ستارے آسمان کے نیچے ہیں۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، اللہ نے فرمایا پہلے آسمان کو ہم نے زینت بخشی ہے، یہ جگمگاتے جھلملاتے ستاروں سے، سورج چاند ستارے یہ پہلے آسمان کے نیچے ہیں یہ سب۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، ہمارے کو نہیں معلوم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے، یعنی جتنا گیپ زمین سے آسمان تک ہے نا، اتنا ہی گیپ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا ہر دو آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ آپ بتاؤ، آسمان 7 ہیں، اللہ نے فرمایا 7 سماوات طباقا، طباق طبق کی جمع، ٹفن کے ڈبے رہتے نا، ایک ڈبہ دوسرے ڈبے سے اٹیچ رہتا ہے لیکن بیچ میں گیپ رہتا نہیں رہتا، تمہارا کھانا، تمہارا سالن، ہاں جی،
تمہاری تہاری. تو جیسے ٹفن کے ڈبے ہیں نا، اسی طرح یہ آسمان کے درمیان گیپ ہے، اور ہر دو آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا گیپ ہے. اگر زیادہ سوچے نا، یہ تمہارا کمپیوٹر پھٹ جاتا ہے، یہ دماغ تمہارا. اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو کرسی، اللہ کی جو کرسی ہے وہ کتنی بڑی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. یہ آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے، اتنی بڑی ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ روایت میں ہے، یہ زمین جس پر تم لوگ بستے ہو، اسی طرح سے اللہ نے 7 زمینیں بنائی. 7 زمینیں. اس زمین کے نیچے ایک زمین اور ہے. 7 زمینیں ہیں، لیکن یہ زمینیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، بیچ میں گیپ نہیں ہے. جیسے پیاز ہے نا، پیاز کے چھلکے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. ہاں جی. اچھا، یہ سائنسدانہ دیوانے ایک بات دماغ میں بیٹھی نا، وہ کر کے رہتے. انہوں نے کہا دیکھیں گے نیچے کی زمین کیسی ہے. تو سائنسدانوں نے زمین میں بورنگ ماری 6 میل تک، تو ان کو دوسری زمین کی پرت نہیں لگی. ہاں جی. تو حضور نے فرمایا ہر 2 زمین کے بیچ میں 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. اب یہ ہو گئے 7 زمینیں اور 7 آسمان. کتنی مسافت ہوئی؟ 3,500 سال کی مسافت 7 آسمان کی، اور 3,500 سال کی مسافت 7 زمین کے. کتنے ہو گئے؟ تم بھی بولو ذرا، پورے بیپاریاں بیٹھے. 7,000 سال کی مسافت. اور یہ زمین و آسمان کے درمیان کے یہ 500 پکڑ لو، کتنے ہوئے؟ 7,500 سال کی مسافت. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. حضور نے فرمایا اللہ کی کرسی اور 7 زمین و آسمان ایسے ہیں، اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کسی نے ایک چھلا ڈال دیا. اللہ کی کرسی کے مقابلے میں 7 زمین و آسمان ایسے ہیں جیسے کسی نے ایک چھلا بڑے میدان میں ڈال دیا. وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی گھیرے ہوئے ہے 7 زمین 7 آسمانوں. پھر حضور نے فرمایا اللہ کا عرش، اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں 7 زمین 7 آسمان اور کرسی ایسے ہیں جیسے ایک بڑے میدان میں کسی نے چھلا ڈال دیا. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اللہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے. اس کے بعد سنو،
کہ زمین سے اللہ کے عرش کا کتنا فاصلہ ہے؟ زمین سے اللہ کے عرش کا فاصلہ ہے 50,000 سال کے برابر۔ تو جس کا عرش اتنا عظیم ہو، اس کا مالک جو اللہ ہے وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، نادانوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں، بس انہوں نے تو چھوٹے چھوٹے پتھر تراش کے کہا یہ خدا ہے۔ ہاں جی، یہ تو خود لاچار، مجبور، بے جان، یہ کسی کا بھلا کیا کر سکتے ہیں، یہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں۔ وہ خدا کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں اس کے معرفت کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر یہ خدا کی نعمت نہ ہوتی، نہ معلوم ہم کہاں گھنٹیاں بجاتے بیٹھتے۔ ہاں جی، قدر کرو ایمان کی، کہیں بھی اپنے سروں کو مت پٹکو۔ ہاں، ہری چادر دکھی جھکایا سر، نہ، یہ بندے ہیں۔ ٹھیک ہے اولیاء کرام قابل احترام ہیں، لیکن سج جھکے گا صرف اللہ کے سامنے۔ ہاں جی، اولیاء کرام کی تعظیم کرو، جنہوں نے زندگیاں اللہ کے عشق و محبت میں، عبادت میں گزاری۔ ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، احترام اولیاء کرام کا، لیکن سر جھکے گا اللہ کے سامنے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہے قدرت والا جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے، تم دیکھ رہے ہو۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ قائم ہوا عرش پر۔ استوى علی العرش، یہ متشابہات میں سے ہے، ان کے معنی اور مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس وجہ سے کہ بیٹھنا یہ جسم کی خاصیت ہے، اور اللہ کے لیے کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے۔ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا ہے، لیکن کانوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ دیکھنے والا ہے، لیکن آنکھوں کا محتاج نہیں ہے۔ پھر اللہ ہے کیسا؟ سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، جبرائیل نے بھی نہیں، کسی پیغمبر نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ تو ایک تجلی سے بے ہوش ہو کر کوہ طور پہ گر گئے، اور کوہ طور تجلی سے جل کر سرما بن گیا۔ حضرت موسیٰ نے درخواست کی تھی ربی ارینی انظر الیک، میرے پروردگار کلام تو تیرا میں سنتا ہوں، میری خواہش ہے کہ تو اپنے چہرے انور کا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نبی ناز تھے، پھر اصرار کیا اللہ میں تو دیکھنا ہی چاہتا۔ اللہ نے فرمایا اچھا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ
فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ موسیٰ، میں اپنے چہرے کے نور کی ایک تجلی یہ پہاڑ پہ کرتا ہوں، اگر پہاڑ برداشت کر لیا تو تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اللہ نے اپنے چہرے کے نور کی ایک معمولی تجلی کوہ طور پہ کی، کوہ طور دھماکے سے جل گیا اور موسیٰ الٹ کے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تم بولیں گے پہاڑ جل گیا پھر موسیٰ کیسا بچ گیا؟ اس وجہ سے اللہ نے موسیٰ کو فائر پروف بنا دیا تھا۔ فائر پروف سمجھتے نا جی، آگ اثر نہیں کرتی، یہ فائر بریگیڈ والے رہتے نا جی، انہوں خاص لباس پہن کے آگ میں کود جاتے بجھانے کے واسطے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فائر پروف بنا دیا تھا، بے ہوش ہو گئے صرف۔ اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو موسیٰ نے کہا پروردگار مجھے معاف کر دے، میں نے ایسی چیز کی تمنا کی تھی کہ جس کے لائق میں نہیں تھا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اچھا یہاں تو یہ ہو رہا ہے، اور وہاں معراج میں جبریل کو بھیج کے بلا رہے ہیں، ہاں جی۔ تو موسیٰ کوہ طور پہ گئے دیدار کے لیے، دیدار نہیں ہوا، اور یہاں اللہ اپنے حبیب کو بلا رہا ہے اپنے دیدار کے لیے۔ عرش معلیٰ پہ پہنچے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اچھا حضور تشریف لائے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو حضور اللہ کے دیدار کے باوجود کیفیت الفاظ میں بیان نہیں کر سکے، اتنا کہا میں نے تو ایک نور کو دیکھا، بھلا اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ آپ کا کلام بطور عاجزی کے تھا، ہاں جی۔ تو اللہ کے دیدار کی کیفیت کے لیے الفاظ ہی نہ تھے، بس آپ نے ایک تشبیہ بیان کر دی کہ میں نے تو ایک نور کو دیکھا، بھلا اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ان کافروں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق سے نوازا ہے، اس پر قائم رہو، ہاں جی۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ جلوہ افروز ہوا عرش پر، وہ کیفیت کیا ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ کے انعامات کو دیکھو، اس کی قدرت کو، اسی نے مسخر کیا سورج اور چاند کو۔ مسخر کرنا بولے تو کام میں لگا دینا، اللہ نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا۔ سورج نکلتا ہے، دن ہوتا ہے، تم اپنے کاروبار پہ جاتے ہو،
دن بھر کام کر کے تھک جاتے ہو، اللہ سورج کو غروب کرتا ہے، چاند کو نکالتا ہے، ہاں جی، فوکس میں نیند نہیں آتی تمہارے کو تو زیرو بلب میں نیند آتی، تو بولتے نا ارے یہ لائٹ بند کرو جی، نیند نہیں آتی لائٹ میں ہمارے کو، اور زیرو بلب چالو کرو، ہاں جی، کیسا تمہارے لیے انتظام کیا، کیا نخرے ہیں تمہارے، ہاں جی، اے مٹھی کا باٹو 4-5 فٹ کا ہے، اللہ کیسی نوازشیں کر رہا ہے، دیکھو کیا انعامات اللہ نے عطا فرمایا، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، انجوائے کرو لیکن اپنے خدا کو نہ بھولو، تم پیدا کیے گئے ہو اللہ کی عبادت کے لیے، انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے، اپنے رب کو نہ بھولو، جہاں رہو جس حال میں رہو اپنے رب کو یاد رکھو کہ تمہارا بھی کوئی خالق و مالک ہے جس نے تم پر احسانات کیے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی حمد و ثنا بیان کرو، وہی حاجت روا مشکل کشا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اب لوگ بولتے ہیں مولا علی مشکل کشا، حضرت علی مشکل کشا تھے، تو اس کے معنی سمجھو، مشکل کشا کے معنی مشکل مسئلے کو حل کرنے والا، ہاں جی، ہر مشکل کو دور کرنے والا نہیں، مشکل کو حل کرنے والا۔ جیسے حضرت عمر کے زمانے میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس نے کہا امیر المومنین مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اور اس گناہ کا حمل میرے پیٹ میں ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ حرام کا بچہ ہے، شریعت کے مطابق مجھے سزا دیجیے اور مجھے پاک کیجیے۔ تو حضرت عمر نے دیکھا عورت خود اعتراف ایک جرم کر رہی ہے، آپ نے حکم دیا ٹھیک ہے اس کو سزا دو۔ حضرت علی مجلس میں موجود نہیں تھے، حضرت علی جب باہر سے آئے لوگ مقدمہ سن کے واپس جا رہے تھے، حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایک عورت ہے جس نے زنا کیا اور زنا کا حمل بھی ہے اس کے، اور اس نے اپنے گناہ کا اعتراف بھی کیا ہے، تو حضرت عمر نے اس کو سزا کا حکم بھی دیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ذرا ٹھہرو، جلدی نہ کرو، میں بات کرتا ہوں امیر المومنین سے۔ حضرت علی آئے اور کہا امیر المومنین آپ نے اس عورت کو سزا دینے کا حکم دیا؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں، کیونکہ اس عورت نے خود اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، آپ اس عورت کے گناہ پر اس کو سزا دیں گے، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے، عورت کے ساتھ بچہ بھی مارا جائے گا، کل اگر وہ بچہ اللہ کے حضور دعویٰ کرے کہ میں نے کیا جرم کیا تھا جس کی مجھے سزا دی گئی، جرم تو ماں نے کیا تھا، جس نے جرم کیا تھا سزا اس کو ملنا چاہیے تھی، میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ وہ معصوم بچہ اگر اللہ کے یہاں آپ پر دعویٰ دائر کرے آپ کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر تو کانپ گئے، عمر نے کہا رکو بلاؤ اس عورت کو، عورت کو بلایا گیا،
حضرت عمر نے فرمایا جب تک بچہ پیدا نہ ہو سزا نہیں دی جائے گی، جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد سزا دی جائے گی۔ تو حضرت عمر اس کے بعد کہتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر تو ہلاک ہو گیا تھا۔ اسی لیے جس مجلس میں مقدمہ پیش ہوتا ہے تو اس میں اگر حضرت علی ہوتے تو صحابہ کو اطمینان ہوتا کہ فیصلہ صحیح ہوگا، اور اگر علی نہ ہوتے تو صحابہ کہتے قضیۃ ولا ابا حسن لہا، ارے یہ کیسا مقدمہ ہے جی اس میں علی موجود نہیں ہے۔ تو مشکل مسائل کو حل کرتے تھے حضرت علی، اس لیے ان کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہر مصیبت کو دور کرنے والے، نہ، وہ تو صرف اللہ ہے۔ مصیبت کو دور کرنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، وہ صرف اللہ ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اسی نے کام میں لگا دیے تمہارے سورج اور چاند۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ سورج اور چاند یہ خادم ہیں تمہارے، یہ نہیں کہ تم انہی کی پوجا پاٹ شروع کر دو، ہے نہیں؟ لوگ بولتے ہیں سوریہ نمسکار، مسلمانہ تم بھی کرو، ہاں ہم کیوں کرنا رہے بھائی؟ کبھی سیٹ نوکراں کی پوجا کرا تھا کیا؟ جی اگر سیٹ نوکر کے سامنے جھک گیا نا، لوگ بولتے یہ سیٹ سرک گیا، اس کو پاگل خانے میں ڈالو بیٹے کو۔ تو لوگوں نے سورج اور چاند کو معبود بنا رکھا ہے، سوریہ دیوتا، سوم دیوتا، ہاں جی، اللہ نے فرمایا یہ پوجے جانے کے قابل نہیں ہے، یہ تو تم انسانوں کے لیے خادم ہیں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، قرآن کی ایک ایک آیت میں توحید ہے، یاد رکھو۔ اسی لیے شروع سے اخیر تک جو قرآن کو سمجھ کر پڑھے وہ کبھی کفر کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ شرک کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن کو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، ثواب ملے گا، لیکن صرف پڑھنے سے ہدایت تو نہیں ملے گی۔ ہدایت تو ملے گی سمجھنے سے، عمل کرنے سے۔ اب لوگ جو ہے یہ تفسیر کی مجلس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں جی۔ ابھی بھی دیکھو ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوں گے، پان کے ٹپریاں پہ بیٹھے ہوں گے، ہم لوگ بولتے ہیں قرآن تو ہم پڑھتے نا، روز ہی پڑھتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ پڑھنا کافی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کتاب تلاوت ہی نہیں ہے بلکہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ ہدایت اسی وقت ہوں گی جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے کہ اللہ کا کلام ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، قرآن کی تفسیر کے مجلس کو غیر اہم مت سمجھنا۔ ہمارے کو تو سب آتا ہے، تمہارے کیا بھینڈے آتے، کیا آتے تمہارے؟ او جی، صرف تلاوت کافی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ تو ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت سمجھنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے نا جی۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں توفیق دی، موقع دیا، ہاں جی، کہ قرآن کی مجلسوں کو غنیمت سمجھو۔
وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے مسخر کیے سورج اور چاند۔ مسخر بولے تو کیا، ایک تو ہوتا ہے نوکر اور ایک ہوتا ہے مسخر، دونوں کا کام بھی خدمت کرنا ہے۔ فرق یہ ہے نوکر تنخواہ لیتا ہے اور مسخر فری میں کام کرتا ہے۔ ہاں جی، اگر تمہارے گھر میں لائٹ لیے، کرنٹ لیے، مہینے کو بل آتا نہیں آتا، کیا تمہاری سسرال ہے لائٹ کھاتا؟ جانے ہمارے داماد ہی چھوڑتا انہیں، تمہارے باپ کو نہیں چھوڑتا۔ لیکن یہ سورج روشنی دیتا ہے، ہاں جی، کام کرتے۔ کبھی سورج بل آیا کیا تمہارے گھر کو؟ لاؤ جی سورج کا بل، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، خدمت کر رہے ہیں بغیر تنخواہ کے، بغیر عوض کے، دن رات سورج چاند تمہارے خدمت میں لگا دیا۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی لیے دیکھو ساری زندگی بھی عبادت کرو گے تو اللہ کی ایک نعمت کا بدل نہیں ہو سکتا، ہاں جی۔ اس لیے اللہ کی عبادت جو کرو گے نا اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی معاوضے کے، کیونکہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، زندگی بھر عبادت کر رہا، خدا پہ کوئی احسان نہیں ہے، کیونکہ ایک نعمت اللہ نے عطا کی، توفیق۔ اگر توفیق نہ ملتی تو تم عبادت کر سکتے؟ ہاں جی، اللہ کے راستے میں نکل سکتے؟ نہیں۔ یہ توفیق اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ ساری عبادتیں ایک طرف، اس کی ایک نعمت توفیق ایک طرف۔ تو فرمایا کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے، سورج بھی چلتا ہے، چاند بھی چلتا ہے، ایک وقت مقررہ ہے اللہ کی جانب سے۔ اور پھر اللہ کو جب قیامت قائم کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ سورج اور چاند کے نور کو ختم کر دے گا، یہ سورج ٹوٹ کے گرے گا، چاند بھی اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج جھڑ جائے گا۔ ظاہر بات ہے سورج اگر زمین پہ گرے تو آگ لگ جائے گی، اور یہ ساتوں زمین کے نیچے سمندر، ساتوں زمین کے نیچے جہنم ہے، جہنم بہکائی جائے گی، تو سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا اور یہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ کل یجری لاجل مسمی، حضرت ابو ذر غفاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، میں حاضر ہوا، سلام کیا، بیٹھا، حضور نے فرمایا ابو ذر تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا رسول اللہ ابھی تک نہیں پڑھا۔ حضور نے فرمایا اٹھو نماز پڑھو۔ جب میں نماز پڑھا عصر کی، پھر حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو یہ سورج جو ڈوب رہا ہے، یہ سورج ڈوب کر کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا میرے کو نہیں معلوم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ سورج ڈوب کر اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتا ہے اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور دوبارہ نکلنے کی اجازت مانگتا ہے۔ جب اللہ حکم دیتا ہے مشرق سے طلوع ہو جا، تو سورج پھر دوبارہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، سورج اللہ سے اجازت طلب کرے گا، اللہ فرمائے گا جہاں سے ڈوبا تھا وہیں سے نکل، تو سورج مغرب سے نکلے گا، اور یہ قیامت کی بڑی علامت ہوگی۔ اب تم بولیں گے سائنس یہ کہتا ہے کہ سورج کبھی ڈوبتا ہی نہیں ہے۔ اب ناندیڑ میں ڈوبا، اورنگ آباد میں سورج دکھتا ہاں جی، اچھا وہاں ڈوبا، بمبئی میں تو دکھ رہا چنا ہے ہاں جی، وہاں ڈوبا اگلے ملک میں ابھی وہ ہے ہاں جی۔ اب تم بولیں گے اس وقت سورج کہاں ہوں گا؟ اس وقت سورج سعودی میں ہوں گا، 2.5 گھنٹے کا فاصلہ رہتا ہاں جی، اور آگے جاؤ انگلینڈ لندن میں 4.5 گھنٹے کا فاصلہ، 4.5 گھنٹے کا فرق۔ اچھا ادھر نکلتا نکلتا پھر ادھر آسٹریلیا میں نکل جاتا ہے، مشرقی ملک۔ تو سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے، سائنس کی تحقیق، تو سورج تو ڈوبتا ہی نہیں ہے۔ ہاں ہمارے علاقے میں ڈوب گیا، لیکن دنیا میں کہیں نہ کہیں تو وہ موجود ہے، نکلا ہوا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں سورج کے ڈوبنے کا جو ذکر ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یاد رکھو، سائنس ابھی کامل نہیں ہوا، ابھی ناقص ہے تحقیق اس کی۔ ضرور ہے وہ ایک لمحہ جو سورج اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ ریز ہوتا ہوگا، وہ ایک لمحہ سائنسدانوں کے مشینوں سے ابھی بھی دور ہے، ان کے مشینہ کیچ نہیں کر رہے۔ وہ ایک لمحہ ضرور ہوگا کہ دنیا کے مشینوں کی نظریں وہاں تک نہیں پہنچ سکی۔ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ اس کے رسول پر، ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، اللہ کا رسول کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ہماری سوچ، ہمارا علم، ہمارا سائنس غلط ہو سکتا ہے، اللہ اس کے رسول کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان۔ آگے فرمایا یدبر الامر، اللہ کام کی تدبیر کرتا ہے۔ روزانہ یہ کائنات کا نظام اللہ چلاتا ہے، اور اس پر یہ کائنات کے نظام چلانے میں فرشتے جو ہیں نا، یہ فرشتے کرمچاری ہیں، یہ ہاں جی، ان کی ڈیوٹیاں ہیں یہ فرشتوں کی۔ یفصل الآیات، اللہ تفصیل سے آیتوں کو بیان کر رہا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ وہو الذی مد الارض، اللہ کی قدرت اور دیکھو، اسی نے بچھایا زمین کو۔ زمین کہتے بچھائی اللہ نے پانی پر، اور یہ زمین بنی ہے پانی کے بلبلوں سے۔
پانی سے جھاگ اٹھا اور اسی سے اللہ نے زمین بنائی۔ سب سے پہلے جھاگ جو اٹھا نا 20 سینٹر سے، وہیں پر کعبۃ اللہ ہے۔ کعبۃ اللہ دنیا کا سینٹر ہے، یاد رکھو۔ جیسے انسان کے جسم میں سینٹر ہے بومبی، ناف سینٹر ہے نا، یہ تو کعبۃ اللہ پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہیں پیغمبر بنایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈرائیں ام القریٰ، تمام بستیوں کی اماں، یعنی مکہ، مکے کے رہنے والوں کو، ومن حولہا، اور اس کے اطراف والوں کو۔ اب مکے کے اطراف کیا ہے؟ پوری دنیا۔ تو آپ پوری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈرائیں ام القریٰ یعنی مکے والوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے اطراف، یعنی پوری دنیا آ گئی اس کے اطراف۔ اللہ نے زمین کو پھیلایا پانی پر، تو جب اللہ نے زمین کو پانی پہ پھیلایا تو زمین ہلنے لگی، کیونکہ پانی میں اضطراب ہے۔ پانی ٹھہرا ہوا نہیں رہتا، ہلتے رہتا ہو نا بیٹا، ہاں جی، پانی میں اضطراب ہے، حرکت ہے، تو زمین بھی ہلنے لگی۔ فرشتوں نے دیکھ کے کہا، اب اس پہ جو مخلوق ہوں گی نا، وہ مخلوق میں استقلال نہیں ہوگا، ان کی زندگی بڑی دشوار ہوگی، کیسا کرتے کیا ہے۔ تو اللہ نے راتوں رات پہاڑوں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا اور زمین میں میخیں بنا کے گاڑ دیا۔ والجبال اوتادا، اوتاد وتدن کی جمع ہے، وتد کہتے ہیں کیلے اور کھوٹے کو۔ اللہ نے راتوں رات پہاڑوں کو پیدا کیا اور زمین میں گاڑ دیا، تو زمین کی حرکت جو ہے رک گئی ہے، حرکت مگر لائٹ ہے بہت، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتی۔ تو فرشتوں نے دیکھا صبح، ارے یہ ہلنے والی زمین کیسے رک گئی ہے؟ دیکھا پہاڑوں کو، بڑے بڑے پہاڑ۔ فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا اللہ تو نے اپنی مخلوقات میں پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا وہ کیا؟ کہا لوہا۔ ہاں جی، یہ بچھواں ہے نا، بچھواں بلڈوزراں پہاڑاں کھود کے پھینکتے رہے۔ پہلے مکے کے اطراف میں پہاڑاں تھے، آپ دیکھیں تو پورا میدان ہی میدان کر دیے، بڑے بڑے پہاڑاں۔ یہ جو بچھواں ہے نا، کیا بولتے اس کو؟ ہاں ویسے بھی میں تو ان کو بچھواں بولتا ہوں۔ پورے پہاڑ کھود کے پھینک دے رہے، تو لوہے کی طاقت پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا اللہ تیری مخلوقات میں لوہے سے بھی طاقتور کوئی چیز پیدا کی؟ اللہ نے فرمایا ہاں۔ کہا وہ کیا؟ کہا آگ۔ لوہا انگار میں ڈالے تو پگھل کے
انہیں پانی بن جاتا بیٹا. ہاں جی. فرشتوں کو تعجب ہوا, پوچھا اللہ تیری مخلوقات میں آگ سے بھی طاقتور کوئی چیز پیدا کی؟ اللہ نے فرمایا ہاں. اب وہ کیا؟ کہا پانی. کتنے بھی انگھا لگنے دے, پانی مارے تو بجھ جاتی. پانی آگ سے زیادہ طاقتور. فرشتوں کو پھر تعجب ہوا, پوچھا اللہ پانی سے طاقتور بھی کوئی مخلوق تو نے پیدا کی؟ اللہ نے فرمایا ہاں. کہا وہ کیا؟ ہوا. جی. اب یہ عورتیں کپڑے دھو کے سکھانے کو ڈالتے پورا پانی, جب ہوا چلتی نا پورا پانی بھاگ جاتا بیٹا. بادل جم کے آگے تم بولے ارے بارش ہوتے نہیں بھائی, تیز ہوا چلی, انہیں بادل کو بھی بھگا کے لے جاتا ہوں. کہ ہوا پانی سے زیادہ طاقتور ہے. فرشتوں کو پھر تعجب ہوا, پوچھا اللہ ہوا سے بھی طاقتور مخلوق تو نے پیدا کی؟ تو ایک روایت میں ہے اللہ نے فرمایا ہاں. کہ وہ کیا ہے؟ وہ مرد انسان ہے جی, پوری دنیا کو گول گھما رہا ہے, باٹو چھوٹا سا ہے جی. انسانوں کو ایسا پھاڑ رہے جیسے درزی کپڑا پھاڑتا نا, اور پھاڑ کے جوڑ رہے بھی اس کو, دل نکالے اندر سے باہر ہے جی, اور اس کو ٹانکے ڈال کے جوڑ دے رہے, برابر چلا انہیں. سائنس اتنا ایڈوانس, انسان کی تحقیقات و سائنس کیا کہہ رہے ہیں. فرشتے بھی حیران ہیں. فرشتے بولے تھے کئی کو پیدا کرے ایسوں کو, انہیں ایسے کامہ بتا رہا. فرشتے بھی حیران ہیں, ارے کام ہی چل جا رہا انہیں, سورج چاند پہ چلے گیا, مریخ پہ چلے گیا ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں یہ سورج جو ہے نا انگھاری ہے, لیکن یہ سائنسدان بیٹے ایک دن ضرور پہنچیں گے ہیں جی. اس سے پہلے, اسلام سے پہلے لوگ ان کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے. سب سے پہلے سائنس کی تھیوری قرآن نے پیش کی. قرآن نے کہا سخر الشمس والقمر, یہ کوئی ناقابل تسخیر نہیں ہے, اللہ نے اسے تمہارے کام کو لگا دیا ہے, تم تحقیق کر سکتے. تو سائنس کی تھیوری قرآن پاک ہے. اور ایک بات یاد رکھو, سائنس قرآن کے خلاف نہیں ہے. جہاں خلاف ہو گیا سمجھو سائنس ناقص ہے. ابھی جس دن کامل ہوگا وہ قرآن پاک کی تائید ہی کرے گا. تو اللہ نے فرمایا ہاں. وہ کیا؟ کہا مرد. فرشتوں کو تعجب ہوا, پوچھا اللہ مرد سے بھی طاقتور کوئی چیز پیدا کی؟ اللہ نے فرمایا ہاں. کیا؟ عورت. عورت مردوں کو گھما دے رہی. یہ لا کے دیو جی نہیں لایا تو گھر میں نو انٹری اس کی ہے جی. ابھی نے بہت نمازی دیندار شادیاں میں دیکھو, شادیاں میں دیندار بھی گیٹ کے باہر رہتے, اندر رسم رسومات وہی ہوتے جو عورتیں کرتے ہیں جی. ارے تمہاری مرد جماعت میں کیسے جائیں گے؟ شادی میں تو اس کی چلیں گی عورت کی ہاں جی. ترم خواہ رندے, عورت کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑتا ہاں جی. بہرحال حضور نے فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں کہ عورت بائیں اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی. اگر تو اسے ایک دم سیدھا کرنا چاہے گا, سیدھی تو نہیں ہوں گی, ٹوٹ جائیں گی, مگر
اور اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو ہمیشہ ٹیڑھی کے ٹیڑھی رہے گی۔ عورت کو سدھارنا ہے نا تو میٹھی پالیسی سے ہی سدھار سکتے ہیں، تیزی سے نہیں تو ٹوٹ جاتی انہیں۔ تحفے لے جا کے دو اس کو، ہاں جی، خوش ہو جاتی۔ بیگم تمہارے واسطے جوڑا لایا 50,000 کا، نیکلیس لایا، بہت خوش ہوتی۔ کمپرومائز سے ہی زندگی خوشحال ہو سکتی ہے۔ تم اپنی انا کو لے کے بیٹھیں گے نا، یہ انا تمہارے کو برباد کر دیتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر عورت وقت پہ پکا کے نہیں دی تو ٹینشن نہ کو دو، ہاں جی، جانا ضروری ہے، ناشتہ نہیں دی، چائے نہیں دی، کوئی بات نہیں، سیدھا نکلو، ہوٹل میں جاؤ، 2 پلیٹ تہاری کھا لے کے سیدھا مارکیٹ کو، کرکری ختم۔ اب گھر میں بیٹھے تم ناشتہ نہیں دینا کیا، وہ چائے نہیں دینا کیا، میں اتنی محنت کرتا ہوں، کس کو بول رہا ہے؟ بہرحال ہنسی خوشی زندگی گزارو، دنیا میں ہی جنت ہے۔ کھڑکیاں کر کے کیا کر لیتے؟ کروڑ پتی ہے، گھر میں کھڑکیاں ہیں، ہاں جی، عورت میکے میں، مرد مسجد میں، ریٹ سورا بیٹا۔ ارے گھر کو جاؤ حضرت، ارے بولا تمہارا نہیں معلوم، تڑی پار ہوئے سو یہ تڑی پار ہو، دیکھو مسجد ایسا ٹھکانہ ملا بیٹوں کو، یاد رکھو۔ ٹینشن اللہ کے نبی کے گھر میں بھی تھا۔ سورہ تحریم جب آئے گی ہم تفصیلات بیان کریں گے۔ اللہ کے نبی کے گھر میں بھی اختلافات ہوئے، ازواج مطہرات کبھی جو ہے رس کے بیٹھ جاتی تھی، اللہ کے نبی ان کو سمجھاتے تھے۔ کبھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے فہمائش ہوتی تھی کہ نبی کی عورتوں ایسا نہیں کرنا، تم نبی کے گھر میں ہے نا، اللہ کو سمجھانا پڑا۔ تو کرکریاں گھر میں ہونا بری بات نہیں ہے۔ اگر جس گھر میں کرکریاں نہیں ہے نا، میں سمجھتا ہوں وہ انسانوں کا گھر نہیں ہے، وہاں فرشتے رہتے ہوں گے۔ انسان ہے تو اختلاف ہوگا، ہاں جی، لیکن اس کو لمبا مت کھینچو، کورٹ کچہریاں اور 498 ڈوری کے ساتھ وہاں تک نہ کو جا، وہیں پہ کہیں پہ کمپرومائز کر کے ختم کر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی اللہ ہے جس نے پھیلایا زمین کو، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کی بیلنس کے لیے اس نے پہاڑوں کو، جو بوجھل پہاڑ ہیں اس نے رکھا، وَأَنْهَارًا، اور دوسری روایت میں ہے کہ فرشتوں نے پوچھا اللہ ہوا سے بھی طاقتور کوئی چیز تو نے پیدا کی؟ اللہ نے فرمایا ہاں۔ وہ کیا؟ صدقہ۔ اللہ نے فرمایا صدقہ اتنا طاقتور ہے، حضور فرماتے ہیں صدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس لیے دیکھو صدقہ بلاؤں مصیبتوں سے حفاظت کرتا ہے۔ جب تم گاڑی میں بیٹھو نا، روپیہ 10 روپے صدقہ دے کر پھر بیٹھو، تمہاری سیفٹی ہے۔ اور اگر بخیلی سے 10 روپے بچائے رہے، یا تو منزل پہ پہنچتے یا دواخانے میں یا تو قبرستان میں پہنچتے، نو گارنٹی۔ اس لیے صدقہ دو، صبح اٹھے صدقہ دو، اپنے بال بچوں کا، ہاں جی، یہ نیت کر کے دو کہ یہ میرے اور میرے بال بچوں کی جانب سے جان کا صدقہ ہے۔ سیفٹی ہو جاتے تو
بلاؤں مصیبتوں نقصانات سے۔ تو صدقہ اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں صدقہ دینے کا رواج ڈالو، اب بخیلی چھوڑ دو۔ ہاں جی، جو لوگ بخیلی کر کے جمع کرتے نا، کہاں بیماریاں میں چل جاتا، نہیں تو کوئی حادثے میں چل جاتے، جتنے جمع کرے نا پورے چل جاتے۔ صدقہ دو، دکان کھولے پہلے صدقہ دو، گاڑی بیٹھے صدقہ دو، سفر کر رہے صدقہ دو۔ ہاں جی، اور ہماری یہ بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں تفسیر، ان سے بھی میں کہوں گا کہ جو بھی مانگنے والا آیا صدقے کی نیت سے دو، روٹی دو، پیسے دو، صدقے کی نیت سے دو۔ اللہ تمہارے بچوں کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یہ سستا بڑا سودا بڑا سستا ہے یہ۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، رواسی راسیتن کی جمع ہے، اس کے معنی بوجھل پہاڑ۔ وَأَنْهَارًا، اور نہریں، ندیاں، دریا اللہ نے بہا دیے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت کی چیز وہ پانی ہے، پانی سے ہی پیدا ہوا ہے، اور پانی ہی سب سے شدید ضرورت ہے۔ اگر کھانا نہیں ملا تو مرتا نہیں آدمی، لیکن پانی نہیں ملا پیاس سے مر جاتا۔ پانی انسان کی سب سے شدید ضرورت ہے۔ گرما کے زمانے میں 8 دن کو نل کو پانی آ رہا تھا، پریشان لوگ، ہاں جی، بورنگاں سوکھ گئے، مسجدوں میں وضو کرنے کے واسطے پریشانی ہو گئی تھی، نہیں ہوئی تھی؟ پانی کی اتنی شدید ضرورت انسان کو۔ وَأَنْهَارًا، اللہ نے نہریں جاری کی۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ نے تمہارے لیے ہر قسم کے پھل اور میوے پیدا کیے، اور میوے میٹھے بھی ہیں، کھٹے بھی ہیں، جیسی جس کی چاہت ہے۔ اللہ نے ہر قسم کے میوے پیدا کیے، ہر ایک کا مزہ الگ، ہر ایک کا سائز الگ، ہر ایک کا کلر الگ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر موسم میں ہر موسم کا پھل الگ۔ مسلمانوں ایک بات بتاؤں تمہیں، موسم کا پھل کھایا کرو، اس میں شفا ہے۔ اب سرما میں جام آتا ہے، لوگ مجھے جام نہ کو کھاؤ رے، سردی ہوتی۔ اگر نقصان ہوتا اللہ اس موسم میں وہ پھل پیدا ہی نہ کرتا۔ لیکن یاد رکھو نقصان کب ہے؟ زیادہ کھائے تو نقصان ہے۔ کھانا ہے، بھوک لگی کھانا ہے، اگر حلق تک کھایا نا سانس رک کے مری جاتا انہیں، لگا مجھے مرے تو کہیں کھانا رہے۔ کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے۔ اللہ نے انہی چیزوں کو حلال کیا جس میں بندے کے لیے شفا ہے، اللہ نے انہی چیزوں کو حرام کیا جس میں بندے کے لیے نقصان ہے۔ آگے فرمایا یغشی اللیل النہار، اللہ کی قدرت رات کے ذریعے دن کو ڈھانپ لیتا ہے۔ دن اجالا تھا نا، ہر چیز نظر آ رہی، رات کا اندھیرا چھا گیا، ایسا لگتا ہے کسی نے کالی کمبل اڑا کے سب کو سلا دیا ہے۔ رات کو اندھیری کیوں بنایا؟ تاکہ تم آرام کر سکو۔ اب یہ بندوں نے تو پورا کائنات کا نظام ہی پلٹ کے رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا دن کو کام کے لیے بنایا، رات آرام کے لیے۔ اب ہمارے پٹے کیا کر رہے؟ رات بھر نہیں سو رہے۔ یہ جنات ہے، جنات، رات بھر جاگ رہے اور دن بھر سو جا رہے ہیں جی۔
وہ باپ بیچارہ دکان میں جا رہا ہے اور جوان بیٹا گھر میں پڑا ہوا ہے بیٹا. ہاں جی، جوانی کی عمر میں محنت نہیں کرو گے تو بڑھاپے میں کیا کرو گے؟ ہاں جی، اللہ نے جوانی کی قوت دی ہے کام کرنے کے لیے. اگر یہ نوجوان طبقہ جوانی میں محنت نہیں کرے گا تو بڑھاپے میں کیا کریں گا؟ ہاں جی، بڑھاپے میں تو موت سے پہلے مر جائیں گے. اس لیے فطرت کے خلاف جب کرے گا نا نقصان اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو نظام کائنات بنایا ہے اس کے ماتحت چلو گے، تمہاری صحت، تمہارا دماغ، تمہاری ہر چیز صحیح کام کرے گی. فطرت کے خلاف اگر کرو گے پھر نقصان اٹھاؤ. آگے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں یقیناً قدرت کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. وفی الارض قطع متجاورات، اللہ نے زمین میں کھیتیاں بنائی ایک دوسرے سے متصل، ایک ہی کھیتی دوسرے سے لگی ہوئی ہے. وجنات من اعناب، اور باغات بنائے اللہ نے، انگور کے باغات. وزرع، اور کھیتی بنائی، ہر اناج کھیتی سے اگتا ہے. ونخیل، اور کھجور، اللہ نے کھجور کے درخت اگائے. یہ عربوں کے لیے سب سے بڑی نعمت، عربوں کا پھل ہے کھجور. قرآن عربوں میں نازل ہوا تو جتنے پھلاں عرب میں تھے قرآن میں اتنی پھلوں کے نام آئے ہیں، اور جو پھل عربوں کے علاوہ علاقے کے ہیں ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. ہاں جی، کیوں؟ کہ قرآن کے اولین مخاطب عرب تھے. عرب جن کو جانتے تھے اللہ نے انہی کی مثال بیان کی. تم بولیں گے قرآن میں سیتاپھل کا ذکر ہے کیا مول صاحب؟ سیتاپھل انڈین ہے، وہ قرآن انڈین نہیں ہے، قرآن عرب ہے، قرآن عربی ہے. انہی پھلوں کا ذکر قرآن نے کیا جس کو عرب جانتے تھے. وَنَخِيلٌ، اور کھجور اللہ نے بنایا. سنوان وغیر سنوان، سنوان کسے کہتے ہیں؟ سنوان دیکھو، ایک ہی پیندا ہے، آگے جا کے دو شاخ ہو گئی، اسے بولیں گے سنوان. اور بعض درخت ہوتے ہیں ایک ہی تیندا ایک ہی سینڈا، اسے بولیں گے غیر سنوان. تو کھجور کے جو جھاڑ ہوتے ہیں نا وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو جو پیندا ہے اس کا ایک ہی شاخ ہے، اور ایک پیندا ایک ہے، شاخیں دو ہیں. اسی لیے حدیث مبارکہ سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کے بارے میں فرمایا کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کا سنون ہوتا ہے، یعنی دادا ایک پھر دو شاخیں، باپ اور چچا. ہاں جی، تو اصل ایک پھر اس کی شاخیں ہوتی. حضرت عمر سے حضور نے فرمایا، عمر کیا تمہیں نہیں معلوم کہ انسان کا چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، کہ دونوں کی جڑ ایک ہے اور شاخیں الگ الگ ہیں. لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، یسقا بماء واحد، ان سب کو پانی جو دیا جاتا ہے وہ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے. ہاں جی، لیکن پھر پھلوں میں مزے الگ کیوں؟ جب سب کو جو ہے ایک ہی پانی، ایک ہی قسم کا پانی دیا جاتا ہے تو سب کا مزہ ایک ہونا نا جی. کیا بولتے ہیں ناندیڑ والے؟
جب سب کو پانی ایک ہی دیا جاتا ہے تو ان میں مزے ایک ہی چھوڑنا چاہیے، لیکن الگ الگ مزے، آم کا مزہ الگ، جام کا الگ، تربوز کا الگ، انگور کا الگ، سیب کا الگ۔ یہ اللہ کی قدرت ہے یہ۔ اور بتاؤں اللہ کی قدرت، ایک ہی اماں بابا کے 5 بچے ہیں، ہاں جی، سگے بھائیاں بہنا، ایک گورا، ایک کالا، ایک ناکیلا، ایک نکٹا، ایک لمبا، ایک گڈھا۔ ارے یہ پھلا الگ الگ کیسا ہو گیا یہ؟ ہاں جی، ایک اماں بابا کے ہیں لیکن ڈفرینس ہے، فرق ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ ایسی بات سمجھ میں؟ میرے کو تعجب ہوا کہ ایک میں شاگرد ہے میرا، اتنا کالا ہے پوچھو مت، ہاں جی، تو انہیں گھر کو دعوت دیا، تو ایک بچی جو ہے پانی لے کے آئی، تو میرے کو تعجب ہوا انہیں کالا، اس کے گھر میں ایک گوری بچی کہاں سے آئی؟ انہوں نے بولا میری بہن ہے مول صاحب۔ ہاں، اللہ کی قدرت بھی عجیب ہے۔ تو دیکھو، ایک ہی اماں بابا کے 5 بچے لیکن 5 میں فرق۔ اچھا، ایک انسان کا ایک ہاتھ، اس میں انگلیاں دیکھو 5، سب الگ الگ۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ انسان جس سانچے سے کوئی چیز مینوفیکچر کرتا ہے نا، سب سیم ٹو سیم ہوتی۔ اب اینٹ بھٹیا میں دیکھو تم، سانچا رہتا نا، سب اینٹاں ایک جیسے، لیکن یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک ہی اماں بابا، ان کی اولاد الگ الگ۔ اچھا، پھر ان کے خیالات الگ الگ، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ان کے خیالات الگ الگ، ہاں جی، ایک جماعتی، ایک سنی، ایک وہابی، ارے ایک ہی اماں بابا کی اولاد ہے، خیالات الگ، ہاں جی، سیاست میں خیالات الگ، ایک کانگریس میں، ایک بی جے پی میں، ایک شیو سینا میں۔ ارے بھائیاں ہیں نا، سب کے خیالات ایک ہونا نہ، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق جہاں کو ہے زیب اختلاف۔ ایک باغیچے میں خالی گلاب کے پھلاں ہیں، اچھا دکھتا کیا ہے؟ ایک باغیچے میں خالی چمیلی کے پھول، اچھا دکھتا؟ ایک باغیچہ ایسا، اس میں گلاب بھی ہے، کیوڑا بھی ہے، ہاں جی، اور ہر قسم کے پھول ہیں، بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ قدرت کا کارخانہ بھی ایسی ہے یہ دنیا۔ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق جہاں کو ہے زیب اختلاف۔ اللہ کی قدرت ہے یہ۔ فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم نے پھلوں میں بھی ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے، ہاں جی، مراٹھی میں بولتے ہیں نا، پھڑاچا راجا امبا، پھلوں کا بادشاہ کون ہے؟ آم، اس کی فضیلت ہی الگ ہے۔ جام کھاؤ، الگ مزہ، ہر پھل کا مزہ الگ ہے، لیکن انسانوں کی پسند جو سب سے لذیذ ہوتا ہے نا، انسان وہ کھاتا ہے۔ یہ لذت میں تفاوت کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر، میووں کے اندر۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ سامنے کی گھڑی میں 5:30 بج رہے، ہاں جی، کتنے؟ 11:15 ہو گئے۔ اللہ ہوا، یہ گھڑیاں ذرا سامنے لگاؤ۔ اب میرے پیٹھ کے پیچھے تو اچھا نہیں ہے، ہاں جی، میں نے تو بہت آیتیں پڑھی ہیں اور وقت مکمل ہو گیا۔
انشاءاللہ باقی آیتوں کی تفسیر آئندہ مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرمائیں۔ رب يسر ولا تعسر وتمم